ہنسی کی زندگی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال فرد سازی، قوم سازی اور انسان سازی کی محور ہے۔ اقبال اردو ادب کا وہ واحد شاعر ہے جس نے شعر و ادب کو مقصد کے لیے استفادہ کیا ہے، گل و بلبل کی بات چیت نہیں کی ہے۔ اقبال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کو، توحید کو مرکز آدمیت اور ترقی سمجھتا ہے، جہاں سوائے خدا کی کسی اور کی بندگی نہیں بلکہ اس توحید سے حریت، آزادی، عزت نفس، مساوات، اخوت اور انسانی مثبت قدروں کی نشوونما ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اقبال نے کہا تھا کہ اور یہ جو چیزیں ہیں اقبال کی فکر کی، یہ اقبال نے کیسے حاصل کی؟ یہ اقبال سیالکوٹی نے، آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم تو 700 سال پہلے گزرے۔ 2 منٹ میری توجہ سنیے کہ کیا بات ہے کہ اگر اقبال کے کلام میں دیکھیں تو سب سے زیادہ شعر اقبال نے مولانا روم پر کہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو شعر کہے ہیں وہ ہمارے دکن کے ٹیپو سلطان پر کہے ہیں۔ تو مولانا روم پر جو سب سے زیادہ شعر کہے اس کی وجہ یہ ہے، میں 2 منٹ آپ کے یہاں پر لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا روم جو 700 سال پہلے 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور علامہ اقبال 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے، مولانا روم کے زمانے میں اسپین کی دولت جو 700-800 سال پرانی مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور اقبال کے پیدا ہونے سے 20 سال قبل مغلیہ سلطنت جو 400 سال سے آپ کے آب و تاب پر تھی ختم ہو گئی۔ مولانا روم کے زمانے میں خلافت عباسیہ ختم ہو چکی، اقبال کے زمانے میں خلافت عثمانیہ ختم ہو۔ مولانا روم کے زمانے میں چنگیزوں اور ہلاکوں اور دوسرے افراد جنہوں نے فلسطین کے قریب حملہ کیا تھا، ان کی وجہ سے انہوں نے مسلمان حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ علامہ اقبال کے زمانے میں کولونائزیشن آف یورپ، یہ یورپ کے ملکوں نے مسلمان ملکوں پر پوری طریقے سے اقتدار کر دیا۔ آپ نے دیکھا، میں کامنلٹی بتا رہا ہوں، میں یہ دونوں بزرگوں کی آپ کی عظمت یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے دور میں ان لوگوں نے کیا کیا چیز دیکھی۔ اسی وجہ سے اقبال نے ایک خوبصورت چیز کہی جو آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے آج کے موضوع کے ساتھ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے اس چیز کو پوری طریقے سے بہت خوبصورت چیز کہی ہے، چرومی اقبال، چرومی در حرم دادم ازامن، میں نے رومی کی طرح حرم میں اذان دی ہے۔ لفظ اذان یہاں پر استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پہ آیا ہے، یعنی رومی کی طرح سے میں نے مسلمان حکومتوں کو للکارا ہے، مسلمانوں کو آواز دی ہے۔ چرومی در حرم دادم ازامن، ازو آموختم اسرار جامن۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم سے جو رموز ہیں، جو محرمانہ رموز ہیں، اس کو حاصل کیا ہے۔ بدور فتنہ عصر کہن او، اقبال کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی جو فساد اور فتنہ ہوا اس کا علاج رومی، بدور فتنہ عصر دوراں من، اور آج کے فتنے کا علاج میں، کہ کیا کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کوشش یعنی آج کے دور میں وہی ہے جو مولانا روم کے پاس ہوئی تھی، یعنی کس طریقے سے اگر آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ خلافت عباسیہ کس طریقے سے مٹی۔ خلافت عباسیہ منگولوں کے یعنی خود مسلمانوں کی نا اتفاقیوں سے ختم ہوئی، اسپین کی حکومت خود نا تفرقوں سے صاف ہوئی، اور یہ پوری چیزوں کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے۔ نکلسن کہتا ہے
निकलसन कहता है कि बड़ा शायर वो है जो अपने दौर में महसूर नहीं रहता, वो गुज़िश्ता माजी से सबक लेता है और आइंदा आने वाली नस्लों को अपने तजुर्बात से नवाजता है। इक़बाल के बारे में निकलसन यही कहता है कि इक़बाल के कलाम की मानवियत का राज इस नुक्ते में पोशीदा है कि वो अपने ज़माने के शायर हैं और अपने ज़माने के आगे के भी। वो सिर्फ़ अपने ज़माने में असीर नहीं, इक़बाल की अज़मत इसमें है कि वो अपने दौर का एहसास रखते हैं, माजी की गुजरी हुई क़दरों का पता लगाते हैं और आइंदा ज़माने का ख्वाब देखते हैं। ये जो बात गुफ्तगू की है इस एक जुमले में जो मैंने अभी कोट किया, जिसका तर्जुमा निकलसन का, यानी इक़बाल इसी वजह से कहते हैं, इक़बाल का जहन इंतखाबी है, इक़बाल गुलचीन करते हैं, इक़बाल कोई चीज़ बेदिल से लेते हैं, कोई चीज़ मौलाना रूम से लेते हैं, कोई चीज़ हाफिज से लेते हैं, कोई चीज़ गालिब से लेते हैं, कोई चीज़ दर्द से लेते हैं, कोई चीज़ खुसरो से लेते हैं। तो मालूम ये हुआ कि गुलचीन करते हैं, जहन इंतखाबी है। मगर इक़बाल मशरिक़ और मग़रिब दोनों की में जो खूबियाँ हैं और उसको लेते हैं और जो बुराइयां हैं उससे परहेज़ करते हैं। अगर मग़रिबी मुल्कों में इल्मियत है, अगर उसमें अक़लियत है, उसमें तस्ख़ीर कायनात की क़ुव्वत है, उसमें सोशल रिफ़ॉर्म है, उसमें हुकूक़ बशर की नई नवीद है, अगर उसमें समाजी मसावात की शनाख़ाई है, तो इक़बाल उसको लेते हैं। लेकिन जब अखलाक़ी फ़साद देखते हैं, लेकिन जब वहाँ पर मादी परस्ती की वजह से रूहानियत से दूरी देखते हैं, तो इक़बाल उस पर मुक्तची होते हैं। सुनिए एक जुमला इस महफिल से लेते जाइए, बहुत अहम चीज़ इक़बाल ने कह दी जो खुतबात में है। इक़बाल इसीलिए असरार खुदी का दीबाचे में कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ कि मेरी शायरी का मकसद इस्लाम की वकालत नहीं, बल्कि मेरी क़ुव्वत तलब जुस्तजू सिर्फ इस चीज़ पर मरकूज़ रही है कि एक जदीद माशरती निज़ाम तलाश किया जाए। गोल्डन वर्ड्स, इसको क्या समझे 2 रकत का बेचारा इमाम। या हमारी ट्रेजेडी क्या हो, हमारे 3 तबक़ात, इस तरफ उलमा, इस तरफ जुहला, दरमियान में शुरफा। ये शुरफा थे जिसका इक़बाल ताल्लुक़ रखता था, ये शुरफा थे जिसमें शोरा शामिल हैं, ये शुरफा हैं जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मौल्लिम, फ़िक्र के लोग, इन लोगों ने इसका भरम रखा था। अफसोस ये हुआ कि मुस्लिम क्या ये दरमियानी जो शुरफा का तबका था ये सुकड़ गया, जिसकी वजह से जाहिलों ने अटैक कर दिया आपके आलिमों पर, आलिमों के साथ साजिश करके हमारा बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। इक़बाल उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इक़बाल ये कोशिश कर रहे हैं। तल्ख़ मसाइल हैं। आज का जो हमारी गुफ्तगू है, आज की जो इक़बाल की गुफ्तगू है, इक़बाल आपके जो है बहुत तल्ख़ गुफ्तगू करता है, इस वजह से कि मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका क़ंद। तो जो शख्स क़ंद नहीं कह सकता ज़हर को, उसके अल्फाज तो वही हक़ गुफ्तारी के होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरा मकसद इस्लाम की वकालत नहीं, बल्कि मेरी क़ुव्वत तलब जुस्तजू इस चीज़ पर मरकूज़ रही है कि एक जदीद माशरी निज़ाम कहा, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़ ने आबले मस्जिद होना तहज़ीब का फ़र्ज़ंद। मुझे मत ब्लेम कीजिए कि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड का नौकर हूँ। इक़बाल ने कहा, ये 4 मिसरे भी लेते जाइए कि मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, मोमिनों से हुजूर ने फरमाया, मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, मस्जिद मन ई हमें रूए ज़मीन, ये पूरी ज़मीन मेरी मस्जिद है। अल्लमा अज गर्दिशे नौ आसमां, अफसोस ये आज के अफलाक के चरख के जुल्मों से मस्जिद मोमिन बदस्ते दीगर, यानी आप टोक्यो में भी अजान दे सकते हैं, आप न्यूयॉर्क में भी नमाज पढ़ सकते हैं, ना मशरिक़ से इक़बाल को वो है। इक़बाल यही कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि पूरी ज़मीन हमारी मस्जिद है, हम अल्लाह का पैगाम हर जगह दे सकते हैं जहाँ पर हुकूक़ बशरी है। तो मसला ये है
کہ اقبال کے مذہبی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی افکار ہمارے لیے اس لیے عہد اس میں معنے کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ زندگی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے قوم آپ کے جو ہے جغرافیائی حدود یا تاریخ اور دوسری چیزوں سے درمیان نہیں آتی. تو اقبال اس چیزوں پہ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اقبال نے مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس میں ملک جمع ہوتے ہیں، لیکن مکے میں جو حج ہے وہ بھی ایک یونائٹڈ ہے. وہاں پر ملک جمع نہیں ہوتے، پوری قوم کے افراد جمع. جمعیت آدم اہم ہے، ملکوں میں اہمیت نہیں ہے. کتنا بڑا شعر اقبال کہے گئے. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام اس نتھنگ یا جمعیت آدم تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود. لوگوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ہر روز ایک ملک بنا رہے ہیں، رنگ پر، نسل پر، علم پر، طبقے پر، سپریمیسی پر. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ اسلام دے رہا ہے. کہتے ہیں نہ چینی و عربی وہ نہ رومی وہ شامی، سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی. اگر آپ آفاقی بن جائیں، آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں. 4 مصرے مجھے مولانا روم کے یاد آ رہے ہیں، یہ لیتے جائیے. باز آ باز آ آنچ ہستی باز آ، پلٹ کر میرے پاس آ، پلٹ کر میرے پاس آ. تو کچھ بھی ہو میری طرف پلٹ جا. تو اگر گبرو، تو اگر گبرو، بت پرستو آتش پرستی باز آ. اگر تو بت پرست ہے، تو آتش پرست ہے، تو کافر ہے، تو پلٹ کرا. ای درگاہ ماں درگاہ نو امید نیس. یہ جو ہماری درگاہ ہے یہاں پہ نو امید نہیں. گر 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر تو نے 100 بار بھی توبہ شکست کر دی ہے، توبہ کو توڑا ہے، پھر بھی در مغفرت، پھر بھی در رحمت، پھر بھی در وفو باز ہے، پلٹ جا. تو یہ مولانا روم کے 4 جو مصرے ہیں، اقبال اس کو دوسری طریقے سے پیش کرتے ہیں. اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ میرے پیر رومی ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. دیکھیے عشق و مستی کی جو ترکیب ہے، میں نے یہ ریسرچ کام کیا ہے وکیل صاحب. عشق و مستی کی ترکیب، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی. میں نے عربی، ان کے فارسی اور اردو کلام میں اس عشق و مست، یہ عشق و مست نہیں ہے، یہ مستی عشق نہیں ہے. صرف یہی ترکیب عشق و مستی کو میں نے 36 مقامات پر پورے کلام اقبال میں اس حقیر نے تلاش کیا. اور یہ 36 اشعار کو جب میں اسپریڈ کر پھیلا کر اس کے معنی حاصل کرنے کی کوشش کیا تو مجھے 2 معنی نکلے. ایک معرفت الہی اور دوسرے عشق نبوی. اب اقبال کہتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی. آج کی اہمیت میں بتا رہا ہوں کہ آج جبکہ اسلام آپ کے جو ہے ٹیررسٹ مذہب بنا دیا گیا ہے، آج جبکہ ہماری اردو زبان، آج جبکہ ہماری فارسی زبان، آج جبکہ ہماری عربی زبان ون آف دا آپ کے جو ہے لینگویجز آف ٹیررسٹ، تو اس وقت ہم کو کلام اقبال بتانا چاہیے اور پیش کرنا چاہیے. حسن یوسف بازار مصر میں پیش ہو. حسن یوسف کو اب کنویں میں قید رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بازار مصر میں پیش ہو، بلکہ ہر دنیا کے بازار میں پیش ہو. یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، یعنی اگر کوئی جمالیت ہے، اگر کوئی حسن ہے، اللہ کی معرفت اور حضور کی جو عشق ہے وہ نئے نوازی ہے.
ہمارے یہ اولیاء، یہ خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا آپ کے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں یا گیسو دراز ہوں، جس مقام پہ جاتے تھے، جن راستوں سے گزرتے تھے، دیہات کے دیہات آپ کے جو ہے، گاؤں کے گاؤں آپ کے جو ہے مشرف با اسلام ہوتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس جمال تھا، بات کرنے کا انداز تھا، محبت پھیلانے کا دستور تھا، ان کی پوری تمام تو وہ تھا جمال عشق و مستی، نئے نوازی، جلال و عشق و مستی بے نیازی. اور جلال ایسا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اللہ الصمد کی بات کرتے تھے. اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر کیوں کہہ رہا ہے اقبال؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے، حضرت علی نے پیغمبر اکرم کی اتباع میں، پیغمبر اکرم کی کیونکہ ان کے ساتھ پرورش پائی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کمال پر پہنچ سکتا ہے. اور زوال عشق و مستی، حرف راضی. اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو اگر تم سائنس کے یہاں پر تفسیر کبیر کی گفتگو کر رہے ہیں جو 8 جلدوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور حضور کی محبت کا یہ زوال ہے کہ تم قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے. آپ جانتے ہیں کہ اقبال پوری طریقے سے کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اقبال نے اسی وجہ سے کہا کہ جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. اقبال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ من سرمائے راضی از چشم شستم، میں نے راضی کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو ڈالا. اقبال کہتے ہیں، اور یہی نور بصیرت ہے اقبال کا، کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے صبح میں ہے جہو. بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں، بستے رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوے انسان قوم ہو میری، نوے انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں. آج کے دور میں اقبال جو گفتگو کر رہے ہیں، اقبال یہ گفتگو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اقبال کا جو جاوید نامہ ہے وہ شروع کیسا ہوتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا یہاں پر میں ملانا چاہتا ہوں کہ اقبال کا جو ہے جاوید نامہ شروع ہوتا ہے مولانا روم کے اشعار سے. دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کل رات ایک شیخ ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے گھوم رہا تھا. کس دام و دودھ ملولم و انسانم آرزوز، میں یہ حیوانوں سے تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک انسان سے ملاقات کروں. زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ کاہل کام شور کاہلوں سے میرا دل افسردہ ہے. شیر خدا و رستم دستانم آرزوز، میں چاہتا ہوں کوئی ایسے انسان سے ملوں جو شیر خدا ہو، میں چاہتا ہوں کوئی ایسے انسان سے ملوں جو رستم داستاں ہو. لوگوں نے کہا گفتی، ہم نے کہا کہ یافت می نشود گشتیم، ہم نے کہا کہ ہم نے بہت ڈھونڈا یہ انسان نہیں ملتا. گفت آنکھ یافت نہ نشود انم آرزوز، کہا کہ نہیں، میری آرزو صرف وہی ہے کہ میں اسی انسان سے ملوں جو رستم داستان ہو، میں وہی انسان سے ملوں جو شیر خدا ہو. تو آپ نے دیکھا جاوید نامہ شروع جو ہوتا ہے پاور آف ہیومن بینگ سے شروع ہوتا ہے. جاوید نامہ شروع جو ہوتا ہے، کیوں اقبال نے رکھے یہاں پر 3 شعر؟ کیوں اقبال نے رکھے یہاں پر 3 شعر؟ تو اقبال نے اس وجہ سے رکھے کہ یہ جو جاوید نامہ ہے جو انسان سازی کا شہکار ہے، یہ جو جاوید نامہ ہے جس میں 53 سے زیادہ افراد جو مختلف اقوام، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جاوید نامے میں ہے. مثال سے عرض کر رہا ہوں کہ جب فلک چاند پر جاتے ہیں تو مولانا روم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ غار کے سامنے ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے، سادھو کی گردن میں ایک سانپ ہے. اقبال نے فارسی میں اس کا نام جہان دوست رکھا ہے. وہ ایکچولی کون ہے؟
وہ آپ کے اسلام سے پہلے کا سب سے بڑا حیات اور ممات، لائف اور ڈیتھ کا جو فلاسفر ہے وشوامتر ہے۔ وشوا کے معنی آپ کے یونیورس، متر کے معنی دوست۔ اقبال نے وہاں پر لفظ جہاں دوست اس وجہ سے رکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی آپ کے فلاسفر دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو موت اور زندگی کے بارے میں بات کرے۔ تو جب وہ آتا ہے سامنے، مولانا روم آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زندہ رود ہے، یہ اقبال ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں خیالات کی دریا ہے، تو وشوامتر کہتا ہے میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، پہلے تو میں چاہتا ہوں اس کا مبلغ علم دریافت کروں کہ یہ کتنا علم جانتا ہے۔ وہ مولانا روم سے تو بات کرتا ہے وشوامتر، لیکن وشوامتر بات نہیں کرتا ہے اقبال سے۔ جب اقبال سے بات کرتا ہے اور اقبال سے پوچھتا ہے، سوال سنیے، یہی ہے آج کے عنوان کا۔ کیا پوچھا اقبال کو؟ گفت مرگ عقل۔ وشوامتر نے مجھ سے پوچھا گفت مرگ عقل، عقل کیسے مرتی ہے؟ گفتم ترک فکر، جو شخص فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ گفت مرگ قلب، اس نے مجھ سے پوچھا کیسے دل مر جاتا ہے؟ گفتم ترک ذکر، جو شخص اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس کا قلب مر جاتا ہے۔ گفت مرگ عقل، گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب، گفتم ترک ذکر، گفت تن، کہا یہ جسم کیا ہے؟ گفتم زادس گرد راہ، یعنی جب آپ جانتے ہیں، ابھی میں بتا رہا تھا کہ ملکوت میں ہر چیز مجرد رہتی ہے۔ تقی عابدی مرا ادھر، اس کا بدن جو خاکی ہے یہاں رہ جائے گا عالم ناسوت میں، اور اسی لحظہ اس کی روح چلے جائے گی عالم ملکوت میں۔ تو جب ملکوت سے میں آیا عالم اس میں، تو میری روح کے اطراف یہ جو گرد لگی ہے خاک کی، وہ میرا جسم بنا۔ اقبال نے جواب دیا کہ یہ تن کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں گفتن، گفتن کے زادس گرد راہ، یہ جو مسافت ہم نے طے کی ہے تو وہ جو جسم پر گرد جمی ہے وہ میرا جسم ہے۔ گفت جان، روح کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ روح اللطیف، یاد ہے آپ کو؟ تو اللہ یہاں کہتے ہیں گفت، وشوامتر نے پوچھا گفت جان، جان کیا ہے؟ گفتم رمز لا الہ، یہ لا الہ کی ایک رمز ہے، ایک رموز ہے۔ اس کے بعد سے کہا کہ گفت دین عامیہ، یہ جاہلوں کا دین کیا ہوتا ہے؟ گفتن شنید، میں نے جواب دیا سن کے باور کر لیتے ہیں۔ گفت دین عارفان، عارفوں کا دین کیا ہوتا ہے؟ گفتم کے دین، جب تک کہ دیکھتے نہیں کسی چیز پر اعتبار نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس شک و گمان کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب یہ سوال سن لیتا ہے وشوامتر تو جان لیتا ہے کہ یہ مولانا روم کے ساتھ جو آیا ہے اقبال، جس کو زندہ رود کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت پہنچا ہوا شخص ہے۔ تو اس وقت 9 آپ جاوید نامہ میں پڑھیں گے، 9 نکات کے عارف ہندی 9 پوائنٹس دیتا ہے یہ وشوامتر۔ اس میں کا ایک ہی پوائنٹ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا سوال ہے؟ وہ کون سا علم کے ایک معنی ایکسپیرینس ہے، علم کے 100 سے زیادہ معنی ہیں۔ عربی کے جو یہ 3 لفظ حرفی الفاظ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہنڈریڈس آف آپ کے میننگس ہوتے ہیں۔ جیسے علم لے لیجئے، جیسے آپ کے جو ہے ہر عربی کا سے لفظ، تو علم کے ایک معنی، تو پوچھا وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے، تجربہ رکھتا ہے؟ اقبال نے جواب سنا، کہا وہ علم الموت ہے۔ اللہ کو موت نہیں ہے، حی و قیوم ہے، انسان کو موت ہے، اس وجہ سے انسان کا تجربہ آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ نہ ہوتا ہے۔ اقبال کی پرسٹیج دیکھ رہے ہیں؟ اقبال نے 1834 شعر لکھے صرف، مگر خطوں میں لکھا 5 سال لگے اقبال کو جاوید نامے کے۔ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرا ظرف کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ شعراء یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ تخلیق کار یہاں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میرا دماغ نچڑ گیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ 5 سال میں، اقبال وہ جو 200 شعر ایک رات میں بیٹھ کر لکھتا تھا، 1800 شعر لکھنے میں 5 سال لگا دیا۔
وہ اقبال ایسے ایسے شعر ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، ابھی میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ جاوید نامہ پڑھ چکے ہیں، یہ بتائیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ اقبال نے کہاں کہا کہ تم منکر ہو سکتے ہو خدا کے، لیکن حضور کی حسن سے منکر نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا جاوید نامے میں ہے مگر اس کے مطالب دوسرے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ اقبال کو جیسا ابھی ہمارے نیّر صاحب نے کہا کہ پہلے انڈیا کا بنا دیں، پھر پاکستان کا بنا دیں، پھر سیالکوٹ کا بنا دیں، پھر اس کے بعد سے گھر کا بنا دیں۔ اقبال آفاقی شاعر ہے۔ اقبال نے جو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر دوسرا نکات بھی سن لیجئے کیونکہ یہ محفلیں ایسی کم بنتی ہیں، میں اپنے وقت پر تمام کروں گا۔ دوسری نکات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اقبال نے یہاں پر جاوید نامے میں، اقبال یہ پورے تشکیلی شعر، یہ امیجنری شعر، یہ تخلیقی اشعار، جیسے ہمارے پاس 6 بتوں کے نام ہیں قرآن مجید میں، اقبال نے اپنے اسی وزن پر 4 اور اضافہ کر دیے، 10 کر دیے جاوید نامے میں۔ آپ کے پاس حبل وغیرہ جو ہے، اقبال کے پاس وہ تخلیق کاری ہے اقبال کی، 4 اور بت بنا دیے اقبال نے اسی ٹکر کے آپ کے جو۔ تو اقبال یہ کام جو کرتے ہیں، شاعر کو حق حاصل ہے کہ تو ہوا یہ، اقبال وہ عارف ہندی کہتا ہے، یہ شعر دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا سایہ دریا پر پڑ رہا ہے، آپ خوف زدہ ہیں کہ میں کس طریقے سے غوطہ لگاؤں، میرا تو سر پھٹ جائے گا کیونکہ اس میں آپ کے یہاں پر پہاڑ ہے۔ اس کی مثال دی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ شعر پڑھو، کہ کہتا ہے حائل نہ گرد در، یعنی سایہ جو ہے یہ دنیا آپ دل کی روشنی سے، آپ دل کی آنکھ سے، آپ بصیرت سے اللہ کے وجود کو پوری طریقے سے پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی بناوٹیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ اس طریقے سے آپ کے عقیدے میں حائل نہیں ہوتی جس طریقے سے پہاڑ کا سایہ دریا میں حائل نہیں ہوتا، اور آپ دریا میں آسانی کے ساتھ غوطہ لگا سکتے ہیں، دیکھنے کو آپ کو پہاڑ نظر آئے گا لیکن وہ پہاڑ نہیں ہے بلکہ وہ سایہ ہے۔ اسی طریقے سے اقبال، یہ اہمیت ہے اقبال کی، یہ اہمیت ہے اقبال کی۔ تو اقبال آگے بڑھتے ہیں، آپ کو میں عرض کر رہا تھا، ہم اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلے مقام انسان کی ضرورت ہے۔ پرآشوب دور میں آج جو یہ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، ہم اخلاقی طریقے سے پوری طریقے سے پسپا ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اقبال یہی کہتے ہیں، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے بیزار مت ہو کہ اس میں صرف آپ کے گفتگو اور گفتگو ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر، جس طرح سے ہر رات کے بعد روشنی ہوگی، ضرورت یہ ہے کہ تو گلچین رہے اور جب کہ یہ مسجد ماں۔ تو اقبال نے یہاں پر، میں بہت سی چیزیں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے پاس اب آ رہا ہوں اپنے اس مقصد پر جو کیا 5 منٹ ہے 10 منٹ، یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب گفتگو میں ہو جاتا ہوں تو آپ کے جو ہے یہ پوری چیزیں پیش آتی ہیں، جس کے کعبے کے بارے میں سنیے، آج کی اہمیت، کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں دنیا میں اتنے مسلمان کعبے پر جا رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی آپ کے جو ہے اتنے مسلمان نہیں گئے تھے۔ اقبال کا نظریہ لیتے جائیے کعبے کے بارے میں، اقبال کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں صرف گلچین کر رہا ہوں۔ قوم را ربط و نظام از مرکزی، افادیت کیا ہے؟ عہد حاضر میں کلام اقبال کا فائدہ کیا ہے؟ کلام اقبال کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر حج جائیں تو یہ یاد رکھیں کیا کہہ رہا ہے اقبال۔ آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا جو اقبال کہہ رہا ہے، قوم را ربط و نظام از مرکزی، ملت کے اتحاد اور ارتباط کا مرکز کعبہ ہے، روزگارش را دوام از مرکزی، ملت کی زندگی کا تسلسل کا محور کعبہ ہے، رازدارو رازماں بیت الحرام، یہ ہے شعر۔
ملت کا راز رکھنے والا اور ملت کے رموز سے آشنا کعبہ ہے. سوزماں ہم سازماں بیت الحرام، ملت کا درد اور ملت کا ہمدرد بھی کعبہ ہے. پھر کہتے ہیں تو ز پیوند حریمی زندگی، تو جب تک کعبے سے جڑا ہے تو زندہ ہے. تا طواف او کنی پائندگی، جب تک تو کعبے کے طواف کرتا رہے گا دنیا تجھے مٹا نہیں سکے گی. آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ تو تمہید ہوئی. اب اقبال کہتے ہیں حرم جز قبلہ قلب و نظر نیس، یہ کعبہ صرف ہمارا قبلہ نہیں ہے. طواف او طواف بام و در نیس، اس کے اطراف جو ہم طواف کر رہے ہیں وہ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے ایک 4 کھنڈے کا طواف نہیں ہے. یہ شعر جس کے لیے میں نے زحمت دی. میاں نے ما و بیت اللہ رمزس، اللہم لبیک، کہتے ہیں میاں نے ما و بیت اللہ رمزس، ہمارے درمیان اور ہمارے معبود کے درمیان ایک رشتہ محرمانہ ہے کہ جبریل امیرہ ہم خبر نیس، جس کی جبریل کو بھی خبر نہیں ہے. یعنی یہ ہے کعبے کا مقصد، یہ ہے کہ انسان جب جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو ایک رشتہ اس کا اپنے معبود کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جو اس کا قلب جانتا ہے، جو اس کا عرفان جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے. جبریل امین جو اتنے عظیم شعر، ان کو بھی خبر نہیں. یہ اقبال نے ایک الہامی شعر کہہ دیا. میاں نے ما و بیت اللہ رمزس کہ جبریل امیرہ ہم خبر نیس. اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. قہاری وہ غفاری وہ قدوسی وہ جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. لفظوں کی گفتگو ہو رہی ہے، مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے. ہاں اب یہ جو گفتگو ہوئی آخری مرحلے پہ آ گیا. قرآن مجید جس کا میں مسلسل ذکر کر رہا تھا، تمہید بن رہا تھا، جو اقبال کی پوری آپ کے میرے ذہن سے نکلنے سے پہلے آپ کو ایک نعتیہ، میں اس حقیر طالب علم نے فارسی نعت اور اردو نعت پر کام کیا ہے، لیکن میں نے یہ شعر جو یہاں سے لیتے جائیں، اقبال کا نعتیہ شعر کہیں نہیں دیکھا. مغز قرآن روح ایمان جان دین، قرآن کا نچوڑ مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین اور دین کی جان، ہست حب رحمت للعالمین. یہ جو پہلا مصرع ہے اقبال اس کو 9 طریقے سے کہہ سکتے تھے، کیونکہ یہ جو 3 فقرے ہیں یہ 3 فقرے پورے ہم وزن ہیں. اقبال مغز قرآن کی جگہ روح قرآن بھی کہہ سکتے تھے، جان قرآن بھی کہہ سکتے تھے، اسی طرح سے روح ایمان کی جگہ مغز ایمان بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اقبال نے جو اسٹرکچر اس مصرع اولا میں، مصرع اول میں ثابت کیا ہے، کاغذ پر لکھیے اور سوچتے چلے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری شریعت، پوری طریقت، پوری حقیقت اس ایک ہی شعر میں آ گئی ہے، جس کو بہت سادے سہل میں اقبال نے کہہ دیا ایک مصرے میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ شاعر کا کمال ہے. تو وہ اقبال کہتے ہیں یہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن مجید کے اتنے ماشاءاللہ سے آپ کے حافظ قرآن ہیں، اقبال کہتے ہیں پھر مسلمانوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی قرآن ایسا پڑھو کہ یہ قرآن خدا نے تمہارے دل پر نازل کیا. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی
نہ صاحب کشاف۔ یہ تفاسیر، یہ تواویلوں کی کتابیں، یہ تفاسیریں، یہ سب بیکار ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے دل کی روشنی میں یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو اس کے بارے میں افسوس سے کہتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ 1400 سال کی کتاب ہے۔ جاوید نامے میں کہا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں 1400 سال کی پرانی کتاب سے آپ کو کیا ملے گا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت سی چیزیں۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، اسرحا در ایچو پیچیداس۔ اقبال کہتے ہیں جاوید نامے میں کہ آج سے لے کر قیامت تک آپ قرآن مجید کو کھولتے چلے جائیے تو ہر دور کا جو علاج ہے، ہر دور کی جو اس میں نوید ہے، آپ کو قرآن مجید میں ملے گی۔ تو کہہ رہے ہیں اے کہ می نازی با قرآن عظیم، اے مسلمان جو اتنا تو قرآن پر ناز کر رہا ہے، اے کہ می نازی با قرآن نظیم، تا کجا در حجر می باشی قیم، تو نے تا کجا در حجر می باشی مقیم، تو نے اس کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ صاحب قرآن و بے ذوق و طلب، تو صاحب قرآن ہو کر تیرے میں کچھ ذوق نہیں ہے۔ العجب ثم العجب ثم العجب، افسوس ہے، قرآن جیسی کتاب رکھ کر تو ناکام ہے۔ چون مسلمان ہاں، اگر داری جگر مسلمان ہو، اگر تم واقع میں مرد ہو، اگر تم واقع میں جگر رکھتے ہو، اگر واقع میں تم پاور رکھتے ہو، چون مسلمانہ اگر داری جگر، در ضمیر خویش و در قرآن نگر، اپنے ضمیر کی روشنی کو دیکھو اور قرآن کی روشنی کو دیکھو۔ ایک جہانش عصر حاضر لا بسس، تم اپنے ضمیر کے اندر ڈھونڈو گے تو تم کو ایک پوری کائنات نظر آئے گی، تم قرآن کے اوراق میں ڈھونڈو گے تو تمہیں پوری کائنات نظر آئے گی۔ ایک جہانش عصر حاضر را بسس، گیر اگر در سینے دل مانی رسس، اگر تیرے دل میں روشنی ہے معرفت الہی تو ہر لفظ میں تجھے معنی کی دنیایں نظر آئیں گی۔ در جہاں اسرار دین را فاش کن۔ میرے دوست جاوید اقبال یہاں بیٹھے ہیں، 50 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے جاوید، 50 سال کے بعد، تو اگر 50 نہ ہو تو 48-47 سال کے بعد اسکول کی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا، تو میں بہت خوش و عقل کی بات ہے، مجھے اقبال کا شعر یاد ہے کہ سلام ان لوگوں پر جو قرآن مجید کی محفلیں جماتے ہیں اور اپنی فکر سے قرآن مجید کی جو کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کو کیا سمجھ سکیں، لیکن جو کچھ بھی اپنی اپنی عقل کے بارے میں۔ اقبال کا شعر ہے، در جہاں اسرار دین را فاش کن، قرآن پڑھ کر جو دین کے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، اس کو لوگوں تک بیان کرو۔ نقطۂ شر مبین را فاش کن، جو نکات ہیں شر مبین کے، شریعت کے، وہ لوگوں تک پہنچا۔ اس وجہ سے کہ ہر شخص آپ کے جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتا، تو میں ہر ملک کے انجیر نیز، اللہ نے ہر ایک کو ابو سینا کی عقل نہیں دی ہے، بعض بہلول بھی ہو جاتے ہیں، بعض مجھ جیسے آپ کے حقیر دماغ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو روشنی کو پھیلائیں۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ ایک پورا شعر اقبال نے فقرہ قرآن مجید، آیت قرآن مجید سے نکالا کہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے کوشش کرنے کے، سوائے اپنی محنت کرنے کے۔ یہ ہے آج کے عہد کا، ہم روتے بیٹھے نا کہ ہم کیا کریں، ہم پر زمانہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ کام کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ انسان ظالموں اور ستمگروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اقبال بہتا ہوا شیرین پانی کا دریا ہے، پورا دریا تو میں سینچ نہیں سکتا، لیکن اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچ سکتا ہوں کہ آپ کی پیاس بجھ جائے، میری پیاس، جو زبور عجم کے شروع میں ہے 7 شعر کی، اس پر میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ اقبال کی ایسی اپنے یہ ہے عظمت۔ تو وہ اقبال کہتے ہیں سازی اگر حریف یم
حریف بے کرام میری، اگر تو میرا حریف کو با اس طرح پہ موج سکون گوہر پہ دے، تو دریا کے اوپر جب طوفان آتا ہے تو سیپی کے اندر جو موتی بیٹھا رہتا ہے وہ تو ہلتا نہیں، تو مجھ کو اس موتی کی طرح سے سکون عطا کر، اگرچہ کہ طوفان ہو، اگرچہ کہ میرے اوپر آپ کے فتویٰ لگتا رہے کفر کا، اگرچہ کہ مجھے گالیاں دیتے رہے، لیکن مجھے صبر بتا۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں شاہین من بس سید پلنگاں گزاشتی، اے معبود تو نے میرے شاہین کو چیتوں کے شکار کے لیے مختص کیا ہے، یعنی مجھے بنایا ہے تو نے کہ میں مسلمان اور غیر مسلمانوں سے، وہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، ان سے لڑوں۔ شاہین من بسید پلنگاں گزاشتی، اگر میرے شاہین کو تو نے پلنگوں کے، چیتوں کے شکار کے لیے معمور کیا ہے، ہمت بلند ہو، چنگل عظیم تیز کر بدل، میری ہمت کو بڑھا دے اور میرے جو ناخن ہیں ان کو اور شارپ کر دے اور نوکیدار کر دے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں آخری شعر، یہ لیتے جائے شعر میری گفتگو کا آخری شعر ہے، رفتم شعر دیکھیے، جرأت اقبال کی داد دیجیے، بہت بڑی چیز ہے جو اقبال نے کہہ دی ساتویں شعر میں، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، معبود میں جا رہا ہوں، وہ پرندے جو کعبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نام نہاد مسلمان جو جھبے اسلامی پہنے ہوئے ہیں، ان کے شکار کو جا رہا ہوں، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، میں جا رہا ہوں کہ نام نہاد مسلمانوں کو، ان مولویوں کو، ان افرادوں کو جو شاہین بچوں کو ذات بنا رہے ہیں، ان کو شکار کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود دینے کے لیے، تیری کے نا فکند فتت کار داہ بدید۔ تو کعبے پر ایک نجس پرندہ اگر بیٹھا ہے تو آپ دعا یہ کریں گے کہ نہ کعبے کی دیوار مجروح ہو، نہ کعبے کا پردہ مجروح ہو، بلکہ یہ تیر جا کے صرف اسی کو لگے اور آپ کے پرندہ گر جائے۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا تیر اور ایسا نشانہ دے کہ میں، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے ہی اقبال کسی مولوی کے خلاف بات کرتا تھا تو مولوی پوری اپنی پلٹن کھلا دیتا، تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، تیری کے نا فکند فتت کارگر بدید، میرے مالک ایسا تیر دے جو شارپ ہو، جو تیز ہو، جو ہدف پر لگے، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ کر سکو۔ شکریہ۔ تقریر کے بعد کچھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا، برطرز گردوں مقام آدم است، برطرز گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سزد بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی عالمانہ، بصیرت افروز، نکتہ آفرینی اور بہت سارے اقبال کے اشعار سے ایمان افروز تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان یہاں اس علاقے سے بھاگ گیا ہوا، اس لیے کہ آپ کی ایمان افروز تقریر کے بعد خود شیاطین کے استاد نے ان کو کہا تھا، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، آپ نے جو بیدار کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یقیناً تقریر سے آپ سب جس دلچسپی کے ساتھ پورے یعنی اجلاس میں حاضر تھے آپ، اور یقیناً آپ نے بہت استفادہ کیا، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں اس موضوع پر بھی تفصیل سے آتی رہیں گی تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں چاہوں گا کہ صرف نام بتائیں اور سوال کریں، تبصرہ نہ کریں۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری عالمانہ گفتگو سننے کے بعد جو جذبات دل میں ابھرتے ہیں اور ایک قسم کا جو طرح ہوتا ہے کہ جا کے فارسی پڑھی جائے، اس کو سمجھا جائے، اقبال کی کام کو سمجھا جائے، مگر ساتھ میئر صاحب کی بھی یہ جو خوف ان کو تعلیم ہے کہ اقبال سیاسی ہو رہے ہیں، وہ بھی حقیقت ہے، اس سے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اقبال کا کلام ہم لوگ کتابوں کی حد تک اور سننے سنانے کی حد تک، جذبات کو ابھارنے کی حد تک استعمال کر ہی رہے ہیں، اور اس کی عملی کیفیت کو ابھی تک کے نظر انداز کیا۔ اس کی وجہ سے آج جو پاکستان ملک بنا ہے، آج وہاں جو شر انگیز چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اقبال کا تو خواب تھا، مگر آپ آج دیکھیے اقبال اگر ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں، مگر یہی وجہ ہے کہ اقبال کی یہاں جو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ کلام سب کچھ بہت گہرا ہے، سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، مگر عملی طرف آپ اقبال کو لے جائیں کیا پیام ملتا ہے، وہاں شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ گاندھی جی کو لیجیے، ان کا جو فلسفہ ہے اس پہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک راہ بتائی، اس پہ عمل کیا، وہ چیزیں سامنے آئیں۔ ساتھ ساتھ کارل مارکس کو لیجیے، مارٹن لوتھر کو لیجیے، انہوں نے ان کو عملی چیزیں دی اور ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی۔ بعد میں یہاں یہ کمی نظر آتی کہ وہ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر پائے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں وہ لیڈرشپ کی خاص کمی ہے، اس کی چیز کی طرف آپ کو چاہیے۔ شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ مختصر ایک جملے میں سوال یہ ہوا ہے کہ یہ جو گفتگو اقبال نے کی ہے یہ آپ کے جو ہے گفتار کا بازی ہوا ہے، تو اب اس میں عملی طور پر کس طرح سے کیا جائے؟ اپلائڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کیا ہم کلام اقبال کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں عزت نفسی کے ساتھ، یہ پوری تفریح کا یہ سوال بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، سب سے اہم چیز عمل کے لیے اور درمان یا علاج کے لیے تشخیص ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کس مائع ناز کہاں پر کمزوری ہے، تو اقبال کے پاس علاج ہے۔ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے علماء اور یہاں پر انٹیلیجنٹ اسکالرز بیٹھے ہیں، اپلائڈ اقبال ابھی تک اقبال پر تقریباً 6000 کتابیں اس وقت موجود ہیں، اردو ادب کے کسی شاعر پر نہیں ہے۔ غالب پر تقریباً 1800 ہیں، دوسرے نمبر پر ہے، تو اقبال پر تقریباً 5,500-6,000 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن 5 کتابیں بھی اپلائڈ اقبال پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ تشخیص کے ساتھ، میں نے صرف 2 یا 3 مثال لکھی، لیکن اقبال کے کلام میں اگر آپ فارسی سے جوڑیں تو آپ کو جو سوالات اقبال اٹھاتے ہیں کہ یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، تو دوسری جگہ آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم کس طریقے سے اس کا ہنری شاہکار بنے۔ تو اقبال کا کلام یہ تو نہیں ہے، کیونکہ کلام میں آپ کے کیا کہتے ہیں کلام اللہ کے بعد کے ہر کلام میں نقص ہے، لیکن اقبال کے پاس تشخیص بھی ہے اور اقبال کے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ اقبال نے اخلاقاً وہ
वो मिसरा कह दिया है कि आपके किरदार का गाजी बन ना सका, वो इकबाल की बुजुर्गी है, वरना तालीम में कुछ कह सकता था। जिगर दाना है राज आयत ना आयत, तो मुतालिया करना चाहिए। हमारे पास इस वक्त इकबाल का उर्दू कलाम का 28 या 27% हिस्सा बाकियात इकबाल में मौजूद है। जब तक कि आप इकबाल का उर्दू कलाम भी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इकबाल की पूरे बांगे दराब को भी रखिए और बाकियात को भी रखिए, तो आपको मालूम होगा कि इसमें तकरीबन 8600 शेर होते हैं, जिसमें से इकबाल ने 3200 शेर को डिस्कार्ड कर दिया है। इकबाल एकेडमी ने उसको शाया किया है। तो उर्दू कलाम से कम इस्तेफादा कीजिए, लेकिन पूरे उर्दू कलाम से। तो आपको ताज्जुब ये होगा कि शिकवा जवाब शिकवा में जो 6 बंद इकबाल ने निकाल दिए, 65 बंद है शिकवा जवाब शिकवा में, 6 बंद निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्यों? उसको आपको कोई तोजी समझ में नहीं आएगी। तो कम अज कम उर्दू के इकबाल को पूरी तरह से पढ़ा जाए। और ये जो महफिल इकबाल शनासी है, इसमें कोशिश ये की जाए कि हम कुछ ना कुछ आपके सीखते रहें। जवाब मुख्तसर ये है कि इकबाल के पास इलाज भी है और इकबाल के पास आपके जो है तशखीस भी है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ इकबाल की जुर्रत दिलाना को कि इकबाल ने अपने आप को भी मुनकशिफ करते हुए कहा है कि इकबाल भी इकबाल से आगाज़ नहीं। मेरा सवाल ये है, आपने 60 किताबें लिखी हैं और आजकल का यंगर जनरेशन इज गोइंग अवे फ्रॉम हार्ड कॉपीज बुक्स से और उर्दू से भी दूर जा रहा है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने, छोटे से ऑडियो वीडियो कोई फिल्म्स बने, ऑडियो वीडियो एड्स से ये हमारा जो इकबाल की जो पोइट्री है, इसके अंदर जो छुपा हुए राज है, ये हमारे यंगर जनरेशन तक फैला सकते हैं क्या, हम उन तक पहुंचा सकते हैं क्या? जिस तरह से आपने जर्मनी में डॉक्यूमेंट्री बना है, ऐसे बने छोटे छोटे, ताकि इसको यूट्यूब पे डालें और यंगर जनरेशन हमारा सीख सके, उसके बाद इनका रग़बत हो कि वो लैंग्वेज सीखें और पढ़ सकें। ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरे आपके जो है स्कूल में मेरे 48 साल की आपके जो है याराना है, तो जवाब देना तो लाजमी है इस वक्त आपके। तो जावेद, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अब इस वक्त ये ज़माना आ चुका है जो इकबाल को इस वक्त यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से निकाल कर इकबाल को बाजार में, मेलों में, ठेलों में, आम जिंदगी में हमको लाना है। इस वजह से कि इकबाल वहाँ पर मिस हो रहा है। इकबाल मुश्किल इस वजह से हो गया है, ये नहीं कि किताबों में है। मैं अर्ज कर चुका कि शायर जब शेर कहता है, जिसको इब्लाग कहते हैं, आप पढ़ सुनते ही होते हैं, इकबाल के पास मुश्किलात हैं। इकबाल अपने मानी पैदा करने के लिए, गंजे मानी को पैदा करने के लिए इकबाल किसी किस्म की फिक्र नहीं करते, तो उन्होंने फारसी और अरबी अल्फाज इस्तेमाल किए, इस्तिलाहात इस्तेमाल किए। एक मिसाल मैंने दी विश्वामित्र की कि इकबाल ने जहांदोज क्यों रखा। जब तक आप विश्वामित्र को नहीं समझेंगे, जब तक आप इकबाल ने यहाँ पर किस शख्स को किस मुकाम पर रखा है, तो इकबाल मुश्किल है। क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि हम इकबाल मेड ईजी की गुफ्तगू करें, आज की जदीद टेक्नोलॉजी से इकबाल को जोड़ें, इकबालियात को जोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम पूरे इकबाल के 24-25 हज़ार अशार से इस्तेफादा करें। मैं एक चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी बिल्कुल राज की बात कर रहा हूँ। इकबाल जावेद जानते हैं कि हमारे एक दोस्त आबिद हुसैन मरहूम, इनके वालिद डॉक्टर ताहिर अली हैदराबाद। तो मैं कहाँ से इकबाल यूज़ हुआ, कहाँ से इकबाल का स्पार्क मेरे दिमाग में उठा, खुदा शाहिद है। मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में बैठा था, तो मैंने एक छोटा सा शेर देखा, उस पर लिखा था ऐ ताहिर लाबूती। मैं समझ ही नहीं सका, लेकिन वो पहला शेर जिसने मेरी ज़िंदगी में, फिर मैं कुछ पढ़ना शुरू किया। इकबाल का मुतालिया करते चले जाएं, रोशनी खुद हासिल करें, रोशनी लोगों तक फैलाएं। ज़रूरी नहीं है कि किताब लिखी जाए, सिर्फ इंटरनेट पर, फेसबुक पर आप जो कुछ भी ख्यालात रखते हैं, हमको क्या मालूम कि ये गर्द जमने के बाद महफिल में कौन सी लैला बैठी है, उसका पता क्या है। सामीन के पास कुदरत है, गालिब ने ज़हन इंसानी को महशर ख्याल कहा है। तो बहुत ज़रूरत है आज की कि अब इस नौजवान हमारी महफिल में आए
تاکہ ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم اقبال کے جیسے شاعر کو اپنی نسل آئندہ تک نہ پہنچائیں تو ہم نے بڑی خیانت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم جواب دو ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا، اسی وجہ سے میں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، اسی وجہ سے میں ہیلپ کر رہا ہوں کہ ہر ایک، مگر یہاں پر جو کہ عالم تھے تو سطح فکر سے بات چیت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ صرف لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اگر اس کو بنا دیا جائے تو بتا دیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس سے بڑی زرخیز ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے، ادباً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی، ایک مقام پہ۔ دوسری مقام پہ فرماتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اس رقص سے موت آتی ہے جس رقص سے آتی ہے پرواز میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو بھی مخاطب کر رہے ہیں انسان کو، تو اب یہ بندہ اپنے خود کو جو ہے شاہین سمجھے یا طاہر لاہوتی سمجھے۔ حقیقت میں اس دور میں ہم ٹیکنالوجی میں زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں اور اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے اس سے جو ہے دور نہیں رہ سکتے۔ میں صرف اتنا یہ پروف کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ اقبال نے ایک جگہ انسان کو عقاب کہا ہے یعنی شاہین کہا ہے، اور ایک جگہ طاہر لاہوتی کہا ہے۔ اقبال نے جہاں پر شاہین کہا ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمثال اپنے جوانوں کے لیے شاہین کی اس وجہ سے رکھی ہے کہ شاہین میں اور صوفی میں، شاہین میں اور عرفان میں، شاہین میں اور تصوف میں قدریں ملی ہوئی ہیں۔ شاہین کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، اسی طریقے سے شاہین بلند پرواز ہے، شاہین گھر نہیں بناتا، شاہین یعنی جو قدریں اس پرندے میں ہیں، اقبال نے شاعرانہ طور پر اپنے نوجوانوں میں آپ کے جو ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ تو شاہین بچوں کو ذات بنا رہا ہے یا کبوتر بنا رہا ہے۔ تو شاہین کی وہ جو 8 کوالٹیز اقبال نے ان کے پورے شاہین کے اشعار کو جمع کریں تو 8 کوالٹیز بنتے ہیں، جو میں نے ایک لکھا تھا ایک مضمون آج سے 20 سال پہلے، وہ اس وجہ سے آپ کے جو ہے تمثال کے طور پر، استعارے کے طور پر پیش کی کہ ہم شاہین کی طرح پرندوں میں زندگی گزاریں۔ جہاں پر طاہر لاہوتی کا ذکر کر رہا ہے اقبال یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ انسان کی فضیلت اور انسان کا مقام تمام موجودات کا آپ کے سر اور اونچا۔ تو لاہوت کیونکہ جبریل امین جیسی شخصیت کی آخری حد آپ کے جبروت ہے، اور اس کے اندر اور اس کے آگے لاہوت اور آہوت شروع ہوتا ہے، تو انسان کی جو ارزش ہے، اسی وجہ سے تو انسان نے ہم کو سجدہ کیا، اللہ نے روح پھونکی۔ تو یہ معیار الگ الگ ہیں، لیکن مقصد اقبال کا وہی ہے کہ جرت مندانہ، اور تو یہاں پر شاہین کا استفادہ استعاری طور پر ان کی اس پرندے کی اس کوالٹیز سے ہے جو دوسرے پرندوں سے ممتاز کرتا ہے۔ میں سمجھ سکا کیا؟ میں جواب دے سکا یا نہ دے سکا مجھے نہیں پتا۔ شکریہ صاحب، یہ ہماری میں آپ سے وہ ہے ہمارے ہمارے مسجد مہمان نے ذکر کیا کہ عام کرنا ہے اور اقبال کے کلام کو ایسی سطحوں پہ لے جانا ہے جس سطحوں پہ اطلاع کرتے ہیں۔ تو آپ کی کوشش سے نظر لگائیں گے، کیا بتائیں گے تصنیفات؟ میں نے 3 کتابیں ترتیب دی ہیں کلام اقبال کو عام کرنے کے لیے۔ میں 2 منٹ لوں گا آپ کے۔ اقبال کا شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ تو میں نے تحریف کی ہے دوسرے مصرے میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو پڑھتے ہیں اقبال کی شاعری۔ آج ہمارے نوجوان اقبال سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نے تقریباً سارے فکری اردو اشعار کو اقبال کے 234
موضوعات مرتب کیا ابجدوار الف سے لے کر یا تک، اور اس پہ تخریج ہے جگناتھ آزاد کی۔ یہ کتاب میری تالیف کی ہوئی ہے۔ دوسرے اقبال کے 313 اشعار ہیں۔ اب تعین مجھے کرنا تھا عدد کا، 300 سے وہ زیادہ ہو گئے تھے، تو میں نے 313 کا عدد لیا۔ وہ کیوں لیا وہ جاننے والے سمجھتے ہیں۔ اس کا انتساب میں نے کیا ہے بہادر یار جنگ کے نام۔ سلطنت آصفی حیدرآباد دکن کے بے مثال خطیب بہادر یار جنگ کے نام، جو اقبال کے مرد مومن کی بہترین مثال تھے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو۔ اور تیسری کتاب اقبال کی نظمیں نوجوانوں کے پڑھنے کے لیے اور جلسوں میں سنانے کے لیے۔ اس میں ساری نظمیں اقبال کی آ گئی ہیں۔ اس کا انتساب میں نے کیا ہے محمد علی جوہر کے نام۔ اقبال کے مرد مومن، مرد قلندر محمد علی جوہر کے نام، جو اپنی آخری سانس تک مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے لیے مضطرب اور متحرک رہا۔ اسی میں میں نے نظم شامل کی ہے جگناتھ آزاد کی بھارت مسلمان، بڑی طویل نظم ہے۔ وہ آج بھی ہمارے لیے فکر کا باعث بن سکتی ہے، آج بھی ہمارے لیے وہ ہم کو خواب سے بیدار کرنے کے لیے معاون بن سکتی ہے۔ تو تینوں کتابیں میں چاہتا ہوں یہ کتاب تو کم، اتنا اقبال تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، اتنا اقبال تو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہاں یہاں حضرات، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے سوالات کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری محافل اقبال شناسی جاری رہیں گی، اور آپ جیسے صاحب شوق اقبال شناس اس میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بناتے رہیں گے۔ اور بہت ساری گروہوں کو کھولنے کے لیے، جو بہت سارے لوگ آج طلبہ اردو کا ہی عالم ہے کہ اگر ہم کوئی شعر اقبال کا پڑھیں تو کہتے ہیں اردو میں سمجھائیے، تو اردو بہت جو ہے ہو گیا۔ بہرحال یہ میں ہمارے صدر اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم حضرات، آج میرے لیے تاریخی دن ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 914 نشستیں ہوئی ہیں۔ ہر سال ہماری 45 نشستیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 52 ہفتوں میں ماہ رمضان میں بن رہی تھی یہ نشستیں، اور کبھی تہوار آ جائے یا بارش ہو جائے یا کوئی کرفیو وغیرہ لگ جائے۔ 45 نشستوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں 10 سال کے 450، اور آج ہماری 914ویں نشست ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کی خواہش رہی کہ مخاطب کرنے والوں میں ماہرین اقبالیات اور اسکالرز جو صرف حیدرآبادی کے نہیں، ہندوستانی کے نہیں، بلکہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے حضرات ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے 900ویں نشست تک بھی آج کے مقرر صاحب کو مدعو کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا دنیا میں جہاں اردو نہ بولی جاتی ہو، اور پھر اردو بولی جاتی ہو یا دین کے معاملات ہوں، اس کو آج کے آپ کے مقرر صاحب نے مخاطب نہ کیا ہے، اور ہم ان کو یہاں نہیں بلا سکتے۔ تو اس طرح سے میرے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ ایسے بڑے اسکالر نے ہماری محفلوں کو زینت بخشی۔ حضرات، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلی جو نشست ہوئی تھی اس نشست سے آج تک 914 نشست ہمارے یہاں
मुक़र्रर की फ़हरिस्त है। आप जब चाहें फ़तवे इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये भी बता दूँ कि मैं नाम नहीं गिना सकता किस तरीके से बड़े उलमा जो है, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे यहाँ माहिरीन इक़बालियात मुक़ामी बात। दरअसल ये आपने कहा कुछ इब्तिदा में कुछ तारीफ़ी अल्फाज़ मेरे बारे में अर्ज़ की है। मैं ऐसे दौर का तालिब इल्म रहा हूँ कि 1946 में मैंने इंटरमीडिएट में दाखिला किया। उस वक्त खलीफा अब्दुल हकीम हमारे यहाँ फ़लसफ़े के मुताबिक थे। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे वाइस चांसलर थे जो कराची के भी बाद में वाइस चांसलर हुए, सिद्दीकी साहब। फिर कैसी कैसी शख्सियतें ऐसे निकली जो इक़बाल से मुतासिर थी और इक़बाल पे उनकी किताबें। और यही नहीं, उससे पहले के दौर में जब 10-11 साल की उम्र थी तो मुझे अंदाज़ा था, मैंने शिरकत तो नहीं की थी नवाब बहादुर आजम के दहल में के लिए या उनकी कोठी में मेरे मज़ार में ये महफिलें हफ्तावारी या 15। फिर बाद में ज़हीरुद्दीन हुसैनी साहब, ज़हीरुद्दीन अहमद साहब वगैरह से गया। और इसी तरीके से हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं उनके नाम लेना मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये तमाम जो है इस बारे में यानी जो कुछ ज़हन बना और उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी उसका बैकग्राउंड है। हज़रात ऐसी तकरीर पर कोई तबसरा मेरे लिए तो मुमकिन नहीं, क्योंकि एक स्कॉलर और वो भी बैनुल-अक़वामी शोहरत के, अलबत्ता उनकी बातें ऐसी हैं कि इक़बाल ही के अशार में मैं रेफरेंस दूँगा तो आप खुद अच्छी तरह समझ जाएंगे हमारा क्या हाल है। इक़बाल एक शेर में कहते हैं, सुनेगा इक़बाल कौन तुमको ये अंजुमन ही बदल देगी। सुनेगा इक़बाल कौन तुमको ये अंजुमन ही बदल गई है, नए ज़माने में आप उनको पुरानी बातें सुना रहे हैं। ये हमारा जो रवैया है, आज 180-70 साल पहले इक़बाल ने कह दिया था कि वो अपने मन की बात इस तरीके से अदा कर रहे हैं। फिर दूसरा है न पूछ इक़बाल, यहाँ इंतज़ार के माने ये है कि उनके जो मशवरे हैं, उनकी जो पेशेनगोइयाँ हैं, उनकी जो दूरंदेशियाँ हैं, उसके बारे में वो कहते हैं न पूछ इक़बाल का ठिकाना अभी वही कैफियत है उसकी। वो तो ठिकाना आप कहाँ हैं आप जानते हैं कि अल्लाह तो प्यारे होते हैं, लेकिन वो आने वाली नस्लों को बताते हैं कि न पूछ इक़बाल का ठिकाना अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे रहा गुजार बैठा सितम कशे इंतज़ार। इंतज़ार क्या है? इंतज़ार उनके मशवरों पर, उनकी दूरंदेशी पर अमल करना नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने अरसा पहले इस बात, मुझे अफसोस इस बात का भी होता है कि हमारी महफिलों में नौजवान दिलचस्पी नहीं होती, और जो महफिलें होती हैं अगर आप रजिस्टर उठा के देखें तो उसमें बहुत ही कम नौजवान शिरकत करते हैं। तो आपने जो मशवरा दिया कि हमें ज़रूरत है इस बात की कलाम को आम करना है और उनके बयान को आम करना है। मज़दूर के बारे में आपने कुछ हवाला दिया तो अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आया मुझे, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार। ये दौर ऐसा है, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर माँ। ये वो दौर है जबकि मजदूर जो है बात कर रहा है। और मैं और एक बात आपने एक मिसरा सुनाया, उसका मिसरा उला भी मैं कह देता हूँ। इक़बाल बड़ा हमारा जो रवैया है इक़बाल के ताल्लुक़ से, वो रवैये को बैकग्राउंड करके ये शेर सुनिए। इक़बाल बड़ा उद्देश्य है, मन बातों में मोह लेता है। आपका हमारा शेर है, इक़बाल की खबर ये हो रही है कि मन बातों में मोह लेता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा फ़लसफ़ा है। यही है, इक़बाल बड़ा उद्देश्य है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।
खैर वो मिसरे को उल्लास पर मत जाइए, मत मिसरे सानी पर मत जाइए। मिसरे उल्लास को देखिए आप कि उसमें किसकी बुलंद ख्याली है कि वो जो है कहते हैं कि इकबाल बड़ा, यानी हिंदी लफ्ज़ में उपदेशक है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में बोलता। खैर मैं आज के इस महफिल की कामयाब इनक़ाद पर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे ये भी कहूँ आबिदी साहब कि इस महफिल में जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं ये अपने आप में खुद एक अंजुमन है। इनका ताल्लुक़ जो है ऐसे इदारों से, ऐसे जगहों से है, इसमें शोरा हैं, अदीब हैं, और आप ये महसूस करवा रहे होंगे कि एजुकेटेड लेवल जो है इसका एवरेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो इससे मुझे कभी तवक्को है कि हमारी कामयाबी का सहरा इन सब के सब है, और ये कि हमारे महफिल में आपका हाल जारी रहेगा और हमें ऐसे मौके और मिलेंगे जबकि आबिदी साहब को यानी एक लैंडमार्क है जो हमारे यहाँ ये भी हमने किया है कि 100वीं निशिस्त, 200वीं निशिस्त, 300वीं निशिस्त ऐसी बनाए हैं उर्दू, वरना ये मस्जिद आलिया नहीं होती। तो इस तरीके से आपके जो है एक हमको एडजस्ट ये करना पड़ा, हमेशा चाह सब्र को होती है महफिल सिवाय लैंडमार्क महफिलों की, लेकिन ये आबिदी साहब की सहूलत इसमें थी कि चाह सब्र की बजाय मंगल हो सकता, तो हमने कबूल कर लिया और बड़ी खुशी की बात रही कि हमारा जलसा इंतहाई कामयाब गया। और ये कि आइंदा भी हमारा ये ख्याल है कि आबिदी साहब जब कभी हैदराबाद आएंगे तो पहले ही से हमारी महफिल को गरमाने का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ खिताब किया है इससे हमारी पुश्तगी पूरी नहीं हुई। एक बहर है और उसमें थोड़ा सा हमको प्यास बुझाने का मौका मिला, अब इस बहर से हमें आइंदा और भी इस्तेमाल का मौका देते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए खुदा हाफ़िज़। अज़ीज़ान गिरामी, जलसा इख्तिताम को पहुँचता है, जिस तरह से कुछ फ़ारसी अशार मोहतरम मुक़र्रिर डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब ने आपके सामने पेश किए थे, मैं भी कुछ फ़ारसी के एक दो शेर पेश करके सबका मुद्दा मकसद यही था कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर गुज़रहाए मन पज़ीर, वर हिसाबम रा तू बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये हम हाज़रीन का सबका मंशा यही था कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश न करे, कि किस तरह से हम अपनी सूरत हुजूर को दिखा सकेंगे। तो बहरहाल ये एक बात, और दूसरा नुक्ता, चूँकि अहले इल्म की ये महफिल है, गौर व फिक्र करने वालों की ये महफिल है, इक़बाल के कलाम अशार पर तो हम सर धूमते हैं, लेकिन उनका जो नसरी किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, उसके बारे में हम कम गौर व फिक्र करते हैं। वो हर एक के पल्ले की बात भी नहीं है, ये सही है, लेकिन इक़बाल ने इस तरफ इशारा किया। इक़बाल कहते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 500 years रिलीजियस थॉट इन इस्लाम हैज़ बीन प्रैक्टिकली स्टेशनरी। हमारे ज़वाल आमादा होने की वजह क्या है? हम जो है 500 साल से हम जो है बिल्कुल कोई हरकत पजीर नहीं है, न फिक्र में है न अमल में है। बहरहाल यह महाफिल आपको दावत देती है, और वो हैदराबाद जिसने हमेशा इक़बाल की इक़बालियात की पिज़राई की है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तहे दिल से डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब हैदराबाद आते हैं मगर ग्लोबल विलेज होने का सबूत देते हैं। मालूम होता कि आया है और चले भी गए, तो बमुश्किल 2-3 दिन के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने वक्त दिया। आप जब भी तशरीफ़ लाएँ, आप क़ब्ल वक्त हमको बताएं ताकि महफिल यहाँ आरास्ता हो सकें। मैं गुलाम यज़दानी साहब सीनियर एडवोकेट का शुक्रिया गुज़ार हूँ कि उन्होंने इस महफिल की सदारत की। डॉक्टर तकी आबिदी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और डॉक्टर शमशाद हुसैन, डॉक्टर फ़ातिमा बेगम परवीन, डॉक्टर जावेद इक़बाल, और हमारे जो खिरात जिन्होंने की हाफिज़ व कारी मोहम्मद मुहिउद्दीन सुहेल अंसारी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम साहब का और ख़वातीन का
فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔